بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی قاسمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ یکم شروع کا یہ دوسرا ویلاگ ہے اور بڑی تگڑی قسم کی خبریں آئی ہیں۔ تین بڑے سکینڈل ہیں، تین بڑی اہم خبریں ہیں اور اچھی خبریں ہیں آپ کے لیے، آپ خوش ہوں گے سن کے۔ لیکن میری خواہش ہے کہ پورا ویلاگ آپ ذرا غور سے سنیں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ آئے۔ پہلے اہم خبریں آپ کو بتاؤں، اس میں ایک تو عمران خان ایک مرتبہ پھر اب پمز اسپتال چیک اپ کے لیے لایا جائے گا، تو عوام الرٹ رہے، تیار رہے۔ تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا ہوگی اس پہ بات کریں گے۔ سہیل افریدی وادی تیرہ میں آج عوامی جمع غفیر سے ڈی جی ایس پی آر کو دو ٹوک پیغام، اسلام آباد آ رہے ہیں، روک سکتے ہو تو روک لو۔ ایمان مزاری کے شوہر کہاں ہیں؟ ڈیالہ سے غائب ہیں۔ شیریں مزاری کمپنی پر پھٹ پڑی اور اگلے اہم معاملات میں جو ابھی ایف بی آئی کی 35 لاکھ ای میلیں، فیلڈ مارشل کی جو صلح کروانے والے، لندن پلان بنانے والے، سب کے سب سامنے آ گئے۔ ٹرمپ کی انڈیا نال گل ہو گئی، انڈیا ٹرمپ تعلقات بحال۔ وینزویلا کا تیل ہندوستان، واشنگٹن کی نایاب معدنیات کی کانفرنس، بھارت کو بلا لیا، فیلڈ مارشل غائب اور بھارت نے ساری شرائط مان لی۔ بلوچستان کی نازک صورتحال اور ترکی نے پاکستان سعودیہ کے معاہدے سے انکار کر کہا اپنا ملک سنبھالیں، بڑا جھٹکا۔ اور ٹونی بلیئر غزہ امن کا جو سربراہ ہے اس کی بھی واردات نکل آئی۔ کل خان سے ملاقات کا دن ہے اور کیا تحریک انصاف ملاقات کے لیے جائے گی؟ خان کی بہنیں جائیں گی، ڈاکٹرز کی ملاقات کا انتظام ہوگا، یہ تو خیر کل پتہ چلے گا۔ لیکن آج پاکستان کی قوم خوش ہو کہ اللہ نے خان کو سرخرو کیا، آپ کا مرشد نیٹ اور کلین نکلا۔ ساری زندگی جس درویش پر الزام لگاتے رہے، کوئی خفیہ، کوئی دھوکہ، کوئی جھوٹ، کوئی فراڈ نہیں نکلا۔ اور یہ ٹرمپ سمیت پوری دنیا کے جو معاملات آئے، عمران خان کے بارے میں کہا گیا کہ مغربی تہذیب کے لیے خطرہ ہے۔ خان ایک ایسا بندہ، نہ پنڈورا لیکس، نہ دبئی لیکس، نہ پاناما لیکس، نہ ایپسٹین لیکس۔ بڑے بڑے نام آگے، شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز سے چھپ کر اور سامنے مل کر جو سامنے ملنے والے تھے، بیمار اور کمزور اور بد کردار بھی۔ اور دوسری طرف خان کے بارے میں بھی الحمدللہ صحت مند بھی ہے، تگڑا بھی ہے اور خوش بھی ہے۔ انہیں اب ہلکی آنچ پہ خان جھکتے اور مذاق بھی کر رہا ہے۔ صحافی اسد اللہ نے ابھی جو عمران خان کی آنکھ کے حوالے سے خبر دی تھی، اس نے کہا کہ عمران خان پمس میں جب آئے بڑے خوشگوار موڈ میں تھے، ڈاکٹروں نے علاج کے لیے کہا تو ڈاکٹر نے کہا کہ بیڈ پر لیٹ جائیں۔ عمران خان نے کہا بیٹھے ہوئے آپریشن کرو، سیاسی طور پر لیٹنا ضروری ہے۔ یعنی خان کا مورال اس وقت بھی بلند تھا جب آنکھ کی تکلیف میں تھا۔ اور ابھی تو میں آگے چل کے آپ کو مزید عمران خان کے کردار کو بتاتا ہوں، لیکن یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خان کو نہیں توڑ سکے۔ البتہ عمران خان نے توڑ بھی رہا ہے اور مروڑ بھی رہا ہے، اور یہ پوری طاقت سے زور لگا رہے ہیں کہ کسی طرح عمران خان کو جیل سے نکال دے۔ یقین کریں عمران خان خود جیل سے نہیں نکل رہا۔ آپ حیران ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ عمران خان جب چاہیں جیل سے، شوکت خانم، بنی گالا یا لندن بھی، دیکھیں اس وقت کی کوشش کیا ہے کہ 3 ہفتوں کے لیے خان کو باہر بھیج دیں، آنکھ کے بہانے۔ پوری کوشش اسٹیبلشمنٹ کی کہ ایک بیانیہ میں عمران خان دے دے ملک سے باہر جائے، صرف ایک دفعہ ملک سے باہر چلا جائے۔ ان کا بس چلے عمران خان کو اغوا کر کے، یقین کرے جہاز میں بٹھا کے سرحد کے پار چھوڑیں، بارڈر کے پار، اور کہاں کہہ دیں جی عمران خان تو رات کو جیل سے چلے گی۔ خیر مجھے نہیں کہنا چاہیے کہ ان کو آئیڈیا ہی نہ آ جائے، لیکن یہ پوری کوشش کرتے ہیں۔ اس کو چھوڑیں، عمران خان کے ساتھ معاملات کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی بہتری کے بیانات آپ کو نظر آئیں گے۔ ابھی سہیل افریدی کے بارے میں آ گئے ہیں کہ بلوچستان کے معاملے میں مذمت کی ہے، ہمارا ساتھ دیا ہے، تو اب جھگڑا نہیں ہے۔ اب سہیل افریدی نے چونکہ اعلان کر دیا اسلام آباد آنے کا کہ روک سکتے ہو تو روک لو، ہم آ رہے ہیں 8 فروری کے بعد اگلا لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف ہوگا۔ اب ان کے پاس دیکھیں جو حمایت تھی، جس کی بنیاد پر یہ 3 سال 10 مہینے جو ہوتا رہا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے وادی تیرہ جرگے کا بھی بتا دوں کہ اس کے بھی 3 نکات بڑے اہم ہیں۔ جو جبری لوگوں کو گھروں سے نکالا گیا، ان کی قربانیوں کا مذاق اڑایا گیا، اور پھر کہا یہ بے دخلی صوبائی حکومت کی مرضی ہے۔ اس پر سہیل افریدی نے جو اسلام آباد مارچ کا اعلان کیا، اس میں تمام جرگے کے فیصلے، قبائلی اجلاس سے ملاقاتوں کے بعد بڑا فیصلہ، اور پختونوں کا اب پورے صوبے میں قومی جرگہ بنایا جائے گا، جس میں ہزاروں لوگ آج بھی دیکھے جس طرح شامل تھے، سفید جھنڈے اٹھائے۔ کل آپ نے سرکاری جرگہ بھی دیکھا تھا، پورے میڈیا پہ، مین اسٹریم میڈیا پہ 30 بندے تھے ٹوٹل شاید۔ آج تو ڈی جی ایس پی آر کے جھوٹ کا پورا پلندہ بے نقاب ہوا کہ پاکستان کی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ آپریشن چاہتے ہیں اور صوبائی حکومت کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ پورا پروپیگنڈا بے نقاب، یہ پچھلے تقریباً 3 ہفتوں سے چل رہا ہے۔ جب سہیل افریدی نے کہا نا اسلام آباد جانا ہے جرگے والوں، سب نے ہاتھ اٹھا کے جس طرح اعلان کیا، اور ساتھ آج سیکیورٹی فورسز کے بھی ثبوت دیے کہ بارڈر کی حفاظت والے جو موجود ہیں، انہوں نے 50 چیک پوسٹیں بنائی ہوئی ہیں وادی تیرہ کی طرف، اور ان کے ہوتے ہوئے بارڈر اور 50 چیک پوسٹیں کراس کر کے لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو کیسے پہنچتے ہیں؟ سہیل افریدی کا وہاں پہنچ کے ہمارے گھر والوں کو اٹھا لیتے ہیں آپ۔ اور پھر جب آپ سے امن کے معاہدے کرتے ہیں، جس میں کور کمانڈر آئی جی ایف سی کو شامل کرتے ہیں، آپ پریس ریلیزیں جاری کر دیتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا ہی نہیں، یعنی اپنے لوگوں پر اعتماد نہیں کرتے۔ اب یہ بات دیکھیں دنیا کو سمجھ آ چکی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ خیبر پختونخوا سے نکالنی معدنیات ہیں،
اب وہ انتہائی ناممکن ہے. اسی وجہ سے انہیں لاتوں پہ لات لگ رہی ہے. ترکی نے جو آج انکار کیا سعودی عرب کے ساتھ ڈیل میں پاکستان کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے کہ یہ ان کا تو اپنا دفاع کمزور ہے, اور اب امریکہ نے جو آنکھیں دکھائیں, دیکھیں یہ آپ کو بڑا غور سے سمجھنا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کی ضرورت تھی, وہ معاملہ ختم ہو گیا. فارم 47 شہباز شریف فیلڈ مارشل کا جو ہنی مون پیریڈ تھا وہ چیپٹر کلوزنگ کی طرف ہے, اور اصل تبدیلی یہی ہے. آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل حالات, اس کا ثبوت میں آپ کو پیش کرتا ہوں. ایک طرف جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ اور فیلڈ مارشل کی حکومت میں صلح کروائی وہ پھنسے ہوئے ہیں, وہ ہیں عرب دنیا کے حکمران. امریکہ نے ہمیشہ عرب دنیا کے ذریعے پاکستان میں حملہ چلائے, یاد رکھیے گا. اب وہ کیسے پھنسے ہوئے ہیں وہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا آگے چل کے بتاؤں گا, تسلسل بنے گا. آپ ذرا یہ دیکھیں کہ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل شہباز شریف کی محبتوں کا جو سلسلہ ہے وہ ختم کیسے ہوا. ہندوستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کے تمام معاملات خوش اسلوبی سے طے ہو گئے. نریندر مودی نے, ہندوستان نے وہ سب کچھ حاصل کر لیا جو کرنا چاہتے تھے, کہ پاکستان کی جو امریکہ کے ساتھ قربت میں اضافہ ہوا اسے کاٹنے کے لیے انہوں نے سارے کارڈ آج شو کر دیے, چلا دیے, اور وہ چلتے ہوئے کامیابی سے نظر بھی آ گئے. معدنیات, تیل سمیت ڈونلڈ ٹرمپ کی تمام شرائط ماننی, عرب دنیا کو, یورپ کو بھی اکٹھا کر لی. یہ ذرا گیم آپ سمجھیں, آپ کو پتہ چلے کہ 2 نمبر رجیم جو پاکستان میں خان کی حکومت بدلنے کے بعد آئی, انہیں اپنی طرف کرنے کے لیے 7 نکات چاہیے تھے جو امریکہ یورپ کے لیے اس ناجائز رجیم کی حمایت چاہیے تھی. نایاب معدنیات, امریکہ کا تیل بیچنا, دہشت گردی میں مدد کرنا, افغانستان بگرام ایئر بیس, چین کو قابو کرنا, غزہ امن منصوبہ, وہاں پاکستانی فوج بھیجنا, یوکرین میں اسلحہ بیچنا. اب یہ سارے معاملات تھے جس پر امریکہ نے اپنے 78 سالہ پرانے روایتی دوست ہندوستان سے جان چھڑائی. پاکستان انڈیا کی جنگ میں ڈونلڈ ٹرمپ ہندوستان کے جہاز گرنے کی جگتیں لگاتا رہا. میرے فیلڈ مارشل, میرے شہباز شریف کی وہ خوش آمد, وہ سارا معاملہ آپ جانتے ہیں. اب یہاں انہوں نے باہر سے ممالک سے خرید کے معدنیات کی پہلی کھیپ ہی بھیج دی. امریکہ سے مہنگا ترین تیل بھی خریدنا شروع کر دیا. حالانکہ معیشت میں زہر کھانے کے پیسے نہیں, آپ کو پتہ ہے, لیکن انہوں کا کسی نہ کسی طرح خوش کر دیں. لیکن اب ساری دنیا فوج یا ہتھیاروں یا جنگوں کی ضرورت نہیں ہے. دنیا تو چلتی ہے معیشت پہ, جس کی جیب میں ہے مال اس کے ساتھ سارے کھڑے. ہندوستان کی ٹرمپ کے ساتھ دوری کی وجہ سے پاکستان کو جو خالی خلا ملا اسے انہوں نے بھر دیا. ٹرمپ نے ہندوستان کو روس ایران کا تیل خریدنے سے منع کیا, نریندر مودی نے انکار کیا, تعلقات بگڑ گئے. بگڑتے بگڑتے پاکستان کے ساتھ ان کی سیٹنگ ہوئی اور وہاں ہندوستان کا چیپٹر کلوز ہوا. اب ٹرمپ نے آج خود اعلان کر دیا کہ ہندوستان ایران سے تیل نہیں خریدے گا, اور وہ وینزویلا سے یعنی امریکہ سے تیل خریدنے پر تیار ہیں. وہاں وینزویلا کی قائم مقام صدر سے بات چیت ہو گئی ہے. اب ہندوستان براہ راست وینزویلا سے تیل خریدے گا, اور روس سے جو تیل خریدا تھا وہ 70% کم کر دیا. 12 لاکھ بیرل تیل روزانہ خریدتے تھے, اب 15 جنوری کو صرف 4 لاکھ بیرل خریدا گیا. ہندوستان کے پاس بہت بڑی تعداد میں ڈالر ہے. یہ 60 لاکھ بیرل تیل انہیں روزانہ خریدنا پڑتا ہے, 60 لاکھ بیرل تیل. اب دنیا کے تمام مالک لائن بنا کر قطار در قطار کھڑے ہیں. مشرق وسطیٰ, عرب امارات, سعودی عرب, امریکہ, کینیڈا, ناروے, ایران, روس, یہ سب چاہتے ہیں کہ بھارت کا تیل خریدیں. امریکہ اور چین کے بعد تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے, اور یہ ادھار پہ نہیں خریدے, نقد. اب نریندر مودی نے اسٹریٹجک ترجیحات کی گیم کیا کھیلی کہ یورپ کو جو چاہیے تھا انہیں وہ دے دیا, مشرق وسطیٰ کو چاہیے تھا وہ دے دیا, امریکہ, کینیڈا, ناروے جو مانگ رہے تھے وہ دے دیا. یعنی 60 لاکھ بیرل تیل تقسیم کر دیا. دوسری طرف روس کا تیل خریدنا کم کر دیا جو اب تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے, اور ایران سے مکمل تیل خریدنے سے انکار کر دیا کہ اب ہم وینزویلا سے لیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کا مطالبہ یہی تھا, پورا کر لیا کہ چین کو بیلنس کرنا ہے, ٹرمپ کی بات ماننی ہے, توانائی کے متبادل راستے ڈھونڈنے ہیں, اور یورپ عرب دنیا کے ساتھ انہوں نے تعلقات بنا کے مدر آف آل ڈیلز بھی کر لی. عرب دنیا کے 22 ممالک کے ساتھ وہ ڈیل بھی ہوگی, امریکہ کے ساتھ بھی ڈیل ہوگی. اب ایران نے چابہار بندرگاہ پر $200 ملین ہندوستان سے لگوایا, وہ بھی ضائع ہو گیا. اب جو گیس منصوبہ آپ کو یاد ہوگا پاکستان کا تھا, وہ انہوں نے منع کیا تھا. امریکہ کے کہنے پہ 12 ارب کا نقصان امریکہ کو خوش کرنے کے لیے, وہی کام اب ہندوستان نے کر دیا. لیکن ٹرمپ نے کہا اب ساڑی گل ہوگی انڈیا نے, اور اگلی گیم ڈال دی ہندوستان نے. کینیڈا اور عرب امارات کے ساتھ 75,000 لوگوں پر مشتمل گوا میں بہت بڑی کانفرنس, جس میں کینیڈا, عرب امارات اور ناروے شامل. وہاں انہوں نے متبادل تیل کے راستے, تیل کی ڈیلز کر لیں, اور نریندر مودی نے نعرہ لگا دیا دروازے بناؤ, کھولو, دنیا خود چل کر آئے گی. اور وہی ہوا. نقد ڈالر ہے, معیشت مضبوط ہے, یہی فائدہ ہوتا ہے سب سے بڑا. دوسرا, امریکہ نے G7 کے ممالک میں برطانیہ, فرانس, جرمنی, اٹلی, کینیڈا کو شامل کر کے چین کے نایاب معدنیات کو روکنے کے لیے, انحصار کم کرنے کے لیے, امریکی وزیر خارجہ اسکاٹ بیلنٹ نے, اس نے بھارت, میکسیکو, جنوبی امریکہ اور یہاں آسٹریلیا کو بھی بلا لیا. مارکو روبیو اب 4 فروری کو اس پہ بھی اجلاس منعقد کرنے جا رہے ہیں, اور اس میں بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر کو بھی بلایا ہوا ہے. سول نیوکلیئر تعاون کی اس کے ساتھ پہلے بات چیت ہوئی, اور اب یہاں امریکہ کے ساتھ ان کی بھارت کی نایاب معدنیات پر یہ ڈیل, اس میں پاکستان کو نہیں بلایا گیا. حالانکہ نایاب معدنیات کا معاملہ پاکستان کا تھا, اس پہ لگ گیا کاٹا.
کیونکہ وہ نکالنی ہے چین نے، چین کی مشینری، چین کے ٹھیکے اور عالمی ریفائننگ میں 92% چین کا حصہ۔ اب یہ مغرب اور اتحادیوں میں بہت بڑی تشویش ہے کہ پاکستان میں جو معدنیات کا شور مچا وہ پیچھے رہ گیا، اور کانگو سے کوبالٹ، لیتھیم، سونا وہاں سے نکلنا شروع، افریقی ممالک، اور پھر آسٹریلیا کے ساتھ $8.5 ارب کا لیتھیم کا معاہدہ، یا جنوبی کوریا کے ساتھ معاہدے۔ لیکن پاکستان دور دور تک شامل نہیں۔ جو نایاب معدنیات آپ سنتے رہے نا، بڑا جی بہت بڑی آپشن ہے، احسن اقبال کہہ رہا ہے 60 ارب خرب کی پڑی ہیں۔ اب امریکہ سے مہنگا ترین تیل خریدنے جا رہے ہیں، حالانکہ زہر کھانے کو پیسے نہیں ہیں۔ عرب نیوز نے آج کہا کہ بدترین حالات ہیں، معیشت دیوالیہ ہے، لیکن یہاں جو پاکستان کے سب سے بڑے ریفائنر ہیں سینرجی کو وہ لمیٹڈ، وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم امریکہ سے خام تیل $1 ارب خریدیں، ٹیکسس سے 6 ملین، پہلے بھی انہوں نے خریدا ہے 6 ملین بیرل، انتہائی مہنگا ترین تیل، اور دنیا میں تیل کی قیمتیں بری طرح گری ہوئی ہیں، لیکن پاکستان کو اسی وجہ سے 11 روپے ڈیزل مہنگا پڑ رہا ہے۔ لیکن یہ امریکہ کو دکھا رہے ہیں ہم جیسے حالات ہوں گے آپ کو خوش رکھیں گے، لیکن کیسے؟ اب وہ جو روز ویلٹ ہوٹل ہے وہاں PIA کا، وہ $1 ارب کا بیچ کے وہاں سے پیسے، لیکن غزہ میں $1 ارب کون دے گا؟ بورڈ آف پیس میں $1 ارب دینے ہیں، تو اب گنجی نہائے کیا نچوڑے کیا؟ اور پھر معدنیات دیکھیں تھیں کہاں، خیبر پختونخوا اور بلوچستان، آپریشن ہو رہے ہیں، نقل مکانی ہو رہی ہے، اور 12 شہروں پر کالا دن تنظیمیں حملے کر رہی ہیں۔ کون آ کے معدنیات نکالے گا؟ ٹرمپ کو جہاں دیکھیں سب کچھ دینے کے لیے خوش کیا جا رہا تھا، وہ بھی ان کا سہیل آفریدی نے بھانڈا پھوڑ دیا کہ تمام قبائل، تمام خیبر پختونخوا تو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، آئیں ذرا معدنیات نکال کے دکھائیں۔ تو ان کے ساتھ تو جو تھے ایک ایک کر کے چھوڑ گئی۔ یہ جو سعودی عرب کی جو ترکی کے ساتھ انٹرنیشنل اخبارات میں بہت شور مچا ہوا تھا کہ مشترکہ دفاعی معاہدے کی ڈیل ہوگی، وہ سعودی عرب نے آج اعلان کر دیا کہ نہیں، ترکی ہمارے ساتھ شامل نہیں ہے۔ اور یہ اس وقت آپ کو پتا جب اسرائیل نے قطر پہ فضائی حملے کیے تھے، ایران نے قطر میں امریکی فوجی اڈے پہ بمباری کی، تو پھر ایک نیا اتحاد بننے کا معاملہ، سعودی عرب، ایران اور پاکستان، دفاعی ڈیل۔ اچھا یہاں یہ دیکھیں کہ کتنی انٹرسٹنگ بات ہے کہ بھارت کے ساتھ سعودی عرب کے کتنے تعلقات ہیں، کہ تیسرا بڑا تیل فراہم کرنے والا ملک ہے، یعنی وہ اپنا سودا خراب نہیں کرتے۔ یہاں فتنۃ الخوارج، ہندوستان کی مدد، بلوچستان کی پراکسیز، کتنی باتیں ہوتی ہیں۔ عرب امارات کا کردار آپ کے سامنے، لیکن ان دونوں کے ہندوستان کے ساتھ تعلقات ہیں۔ ہندوستان کو ٹرمپ نے بازو مروڑ کر ایران سے، روس سے تیل خریدنے پر انکار کروا دیا، لیکن پاکستان کی ضرورت نہیں ہے کہ سعودی عرب یا برادر ملک عرب امارات سے کہ آپ ہندوستان کو تیل نہ بھیجیں۔ اب یہ معاملہ سارا کس طرف آ گیا ہے؟ تہلکہ خیز 35 لاکھ شاید دستاویزات کی طرف، اسکینڈل جو آیا ہے، ابھی ایپسٹین آدھی فائلیں ریلیز ہوئی ہیں، اور اس میں ٹرمپ اور عرب دنیا کے انکشاف آ گئے۔ دیکھیں ایسی ایسی باتیں جو ذکر نہیں کی جا سکتی، بچوں سے متعلق ہے، لیکن اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کو مسلمان رہنما اپنی اولاد تک پیش کر رہے تھے۔ اندازہ کریں پاکستان میں بھی جو لندن پلان بنا لے، وہ جو اپنے پرانے اثاثے نہیں کر کے استعمال کر رہے ہیں، میں ڈھکے چھپے الفاظ میں بات کروں، لیکن آپ سمجھ گئے کہ 2005 سے شروع ہونے والے شاہی خاندان کے معاہدے، تعلقات، بلیک میلنگ، آپ جا کے خود پڑھیں، آپ کو اندازہ ہوگا۔ اب یہاں جو سب سے بڑا معاملہ تھا کہ عمران خان پہ انہوں نے کتنے الزامات لگے، جی پلے بوائے ہے، جی کوکین پیتا ہے، جی نشہ کرتا ہے، جی یہودی ایجنٹ ہے، جی جیفری ایپسٹین پنڈورا باکس FBI نے کھولا تو عمران خان کے بارے میں کیا نکلا کہ یہ نیتن یاہو اور اس کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور یہ پیوٹن کا اور امام خمینی سے زیادہ مغرب کے لیے خطرناک ہے۔ اندازہ کریں، اور یہ سارے نکلے ایجنٹ، ذرا غور کریں کہ یہ سارے نکلے ایجنٹ وہ کیسے؟ انہیں حکومت میں لانے والے، لندن پلان کے ذریعے اقتدار میں لانے والے، اصل میں کام کس کا کر رہے تھے؟ اسرائیل کا۔ ای میلز، بیانات، مقدمات، تصاویر، وہ ساری ویڈیوز میں دیکھیں، یہ سارے کے سارے بااثر شخصیات، کاروبار سے لے کے خارجہ پالیسی تک، پاکستان کی حکومتیں بنانے تک، کلیئرنس تک، غزہ امن بورڈ تک، انٹرنیشنل فوج بھیجنے تک، یعنی اس کا بورڈ کا جو چیئرمین ہے ٹونی بلیئر، وہ بھی FBI کی ای میلز میں نکلا۔ باقی تو سارے شیخین نکلیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل اس ٹونی بلیئر کے ماتحت کام کریں گے، اس ٹرمپ کے نیچے کام کریں گے، اور یہ شہباز شریف کو جو قریبی دوست جن کے ساتھ وہ مریم نواز کے دونوں ہاتھوں کا آپ نے دیکھا ہوگا مصافحہ، خفیہ ملاقاتیں بھی اور پبلک میں ملاقاتیں بھی، اور جنرلوں کے ساتھ تعلقات بھی، آنیاں جانیاں خفیہ ڈیلیں، ان لوگوں کے تو ایسی ایسی باتیں نکلی سامنے۔ بلکہ میں آپ کو ایک دو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو عرب کے جو شیخ صاحب ہیں، ان کی 2013 میں ایپسٹین کے جزیرے پر تصویریں سامنے آئی ہیں۔ پھر دبئی کے جو شیخ صاحب ہیں، ان کی پام بیچ کے ہوائی جہاز سمیت ٹرمپ کے ساتھ پیشکش سامنے آئی ہیں، اور باقی جو شیخ صاحب بھی شامل ہیں قطر والے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی کچھ فائلیں رہتی ہیں، ذرا دھیان، انہوں نے خود سے سنبھال کے رکھی ہوں گی، ان میں جو نام ان کے آئیں گے بہت۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو بگرام ایئر بیس، افغانستان سے اسلحہ، بلوچستان میں معدنیات، اور سب سے بڑھ کر عمران خان کی حکومت گرانے، اسے اقتدار سے روکنے اور جیل میں اس کے ساتھ سلوک ہونے تک کے ذمہ دار ہیں۔
تو یہ پاکستان کی قوم کے سامنے بہت بڑا معاملہ ہے کہ خان الحمدللہ اسی طرح ڈٹ کے اتنے بڑے طاقتور لوگوں کے سامنے کھڑا ہوا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں اسے جیل میں ایک شخص نے بٹھایا, اس کے پیچھے دیکھیں کون لوگ موجود نکلے, ان کی ای میلز پڑھیں, آپ کے ہوش اڑ جائیں کہ کس کس طرح کے لوگ یہاں پر عمران خان کو کیسے گوارا نہیں کرتے تھے. اب انہوں نے پروپیگنڈے کے لیے وہ جو ایپسٹین کی بیوی ہے اس کی ایک تصویر جو عمران خان کے ساتھ 1990 میں بنی, کیس آیا ابھی شروع معاملہ تو تیرے 2005 کے بعد, انہوں نے کہا 1990 کی وہ ایک پارٹی کی تقریب میں تصویر کو اٹھا کے کتنا عرصہ پروپیگنڈا کیا. آج سارے کے سارے ذلیل ہو گئے کہ نکلے کون, سارے ان کے مالکان. تو بہرحال اب معاملات جو ہے وہ کل کا دن بڑا اہم ہوگا. ابھی تحریک انصاف کے سوشل میڈیا پہ جلسے بھی شروع ہو رہے ہیں, میرا ابھی تھوڑی دیر بعد اس میں تقریر بھی ہے, آپ لوگ وہ ضرور چیک کریں. اس کے بعد اب سوشل میڈیا پر احتجاجی جو ہے وہ جلسے اور انٹرویوز کا انشاءاللہ ایک سلسلہ شروع ہوگا, وہ بھی میں اس میں آپ کو روز بتاؤں گا. صبح پاکستانی 9 بجے ہوا کرے گا. اپنا خیال رکھیں, مجھے اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.